والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلك فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم نفعنا الله وإياكم بالآيات والذكر الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ حمد و صلاۃ کے بعد حاضرین کرام، سامعین اذیت شام، سورہ مائدہ کی 3 نمبر آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، جس میں رب العزت نے کچھ احکامات بیان فرمائے۔ اس سے پہلی آیہ مبارکہ میں کچھ چیزوں کی حرمت کا اور ان کے احترام کا بیان ہوا، جن میں 4 مقدس مہینے، پھر وہ جانور کہ کوئی نشانی لگا کر ان کو حج کے لیے خاص کر دیا جائے، ان کے گلے میں کوئی پٹا ڈال دیا جاتا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ جانور قربانی کے لیے، حج کے لیے خاص کر لیا گیا۔ اور یہ سنت طریقہ تھا، جانور کو کسی ایسی نشانی کے ساتھ خاص کر دینا جس سے پتہ چلے کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ ہمارے ہاں بھی بعض لوگ مہندی وغیرہ جانوروں پہ لگا دیتے ہیں، جس سے اس جانور کی ایک الگ پہچان ہوتی ہے کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ اس ضمن میں ایک عمل ہے اشعار۔ اشعار یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جانور کے اوپر ابھرے ہوئے حصے پر ہلکا سا زخم کسی نوکدار آلے سے، چھری چاقو سے لگاتے تھے، جس سے خون نکلتا تھا، اور وہ جمع ہوا خون اس بات کی نشانی ہوتا تھا کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے
اہل عرب کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لیے اس کو جائز نہیں سمجھا کہ جانور کو زخمی کر دیا جائے، کوئی نشان لگا دیا جائے جس سے اس کا خون نکلے اور یہ پتہ چلے کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عربوں میں یہ طریقہ عام تھا۔ جس طرح آج آپ دیکھیں حجامہ کرنے والے حجامہ کرتے ہیں، خون بھی نکل جاتا ہے لیکن گہرا زخم نہیں آتا۔ تو جس علاقے کا معاملہ تھا وہ لوگ تو اچھے طریقے سے کر لیتے تھے، جانور کو زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تھی، نشانی کے طور پر تھوڑا سا خون نکلتا تھا۔ لیکن وہ لوگ جو اہل عرب نہیں، کہیں باہر سے آتے ہیں اور جنہوں نے پہلے یہ کام نہیں کیا ہوا، تو وہ تھوڑا سا نشان لگائیں گے تو گہرا زخم ہو جائے اور جانور کے لیے تکلیف ہو۔ یہ وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عام لوگوں کے لیے اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اس بات کو لے کر لوگ امام صاحب پر حملے کرتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں، تو اس کی تنقید کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اعتراض ان کا یہ ہوتا ہے کہ اتنے تابعین نے جس چیز کو جائز سمجھا، امام ابراہیم نخعی نے جائز سمجھا اور فلاں فلاں نے جائز سمجھا، تو ابو حنیفہ کیوں اس کو ناجائز کہتے؟ تو میں نے عرض کر دیا ہے کہ جس علاقے کا معاملہ تھا وہاں لوگوں کو تجربہ ہوتا تھا کہ کس طرح تھوڑا سا نشان لگا دیا جائے، جانور کو گہرا زخم نہ آئے۔ اور جن لوگوں نے پہلے یہ کام نہ کیا ہو، وہ جب زخم لگانے کی کوشش کریں گے تو جانور کا تو وہ بیڑا غرق کرنے والی بات ہوگی۔ اس لیے امام صاحب وہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ کوئی پٹا ڈال دیا جائے، کوئی اور نشانی، کوئی جھول اس کے گلے میں ڈال دی جائے۔ یہ اختلاف مذہب کی یہ بنیاد ہے، اور امام صاحب کا جو نظریہ ہے وہ عقل اور نقل کے مطابق بھی درست ہے اور فطرت کے زیادہ قریب ہے کہ گہرا زخم اگر لگ جائے تو وہ جانور کو اذیت ہوتی ہے، اور بلا وجہ اذیت دینا یہ جائز نہیں ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ، میتہ مردار کو کہتے ہیں، حلال جانور اللہ کا نام لیے بغیر اگر ذبح کر دیا گیا وہ اس میتہ میں نہیں آتا، از خود جانور مر جائے، حلال جانور تو اس کو کہتے ہیں میتہ۔ حلال تھا، مردار ہو گیا۔ والدم، قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اس مطلق کو مقید کیا گیا کہ بہتا ہوا خون یہ بھی تم پر حرام ہے۔ مردار جانور کیوں حرام ہے؟ کہ اگر جب جانور کو ذبح کیا جائے تو ذبح کے وقت جو شرعی طریقہ ہے ذبح کا، اس میں جانور کے جسم سے جتنا خون ہے وہ نکل جاتا ہے۔ جس خون میں جراثیم ہوتے ہیں، جس خون میں بیماریاں ہوتی ہیں، مکمل طور پر وہ خون نکل جاتا ہے اگر صحیح طریقے سے ذبح کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تک جانور کی جان نہ نکل جائے اور جانور تڑپ رہا ہو تو پھر اس کے اعضاء کو کاٹنا اور باقی عمل شروع کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جب مکمل طور پر یہ تسلی ہو جائے کہ اس کی روح نکل گئی ہے، کہ جب وہ تڑپتا ہے تو باقی خون بھی نکل جاتا ہے، تو بہتا ہوا خون جو ہے یہ حرام ہے۔ اگر خون بہہ نہ رہا ہو تو وہ حرام نہیں ہے۔ اگر ذبح کے بعد جانور کو کاٹتے ہوئے وہ جو تھوڑا تھوڑا خون لگا ہوتا ہے کپڑوں کے ساتھ لگ جائے تو اس سے کپڑوں پہ فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ بہتا ہوا خون نہیں ہے۔ بہتا ہوا خون وہ نکل جاتا ہے ذبح کے وقت۔ والدم، اور بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت، یہ مکمل نجس ہے اور مکمل ہر طرح سے یہ حرام ہے اور نجس ہے۔ اور اس کی ایک وجہ فقہاء نے یہ بیان کی ہے
کہ اس کے اندر غیرت کا میدہ نہیں ہوتا۔ اس کے جوڑے کے ساتھ ایک اور خنزیر اگر جڑا ہوا ہو، باقی لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد ہماری باری آئے گی، جبکہ دوسرے جانور اپنے جوڑے کے قریب کسی اور نر کو نہیں آنے دیتے۔ اس کے جسم کے اندر چربی بہت زیادہ ہوتی ہے اور پسینہ اس کو نہیں آتا، ہر طرح سے اس کا گوشت بھی بیماری پیدا کرتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اشیاء کا جو حسن و قبح ہے یہ شرعی ہے، عقلی نہیں ہے۔ یہ علماء کی بولی ہے کہ ہم اس تحقیق کے پابند نہیں ہیں کہ اس کے حرام ہونے کی یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے۔ مومن کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم پر اس کو حلال قرار دیا ہے یا حرام قرار دیا ہے، اس میں چاہے کسی کا نفع ہو یا کسی کا نقصان ہو۔ تو اشیاء کا جو حسن و قبح ہے وہ شرعی ہے، عقل کی بنیاد پر کوئی کسی چیز کو جائز یا ناجائز قرار نہیں دے سکتا، یہ شارع کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ شارع ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شارع ہیں، جو قانون دیتے ہیں اور قانون بناتے ہیں۔ یہ وجوہات طبی طور پر لوگوں نے لکھی ہیں اور بعض چیزیں بالکل مناسب ہیں، ضروری نہیں کہ سارے اس سے اتفاق کریں۔ بہرحال خنزیر یہ نجس عین ہے، جو مردار جانور ہے اس کی ہڈی اور اس کے بال پاک ہیں، لیکن خنزیر جو ہے اس کی ہڈی، اس کے بال، کوئی چیز بھی اس کی پاک نہیں ہے اور کسی طرح پاک نہیں ہو سکتی۔ جانور اگر مردار بھی ہو گیا ہو تو اس کی جلد کو دباغت سے پاک کر لیا جائے اور اس کے اندر سے نجس مادے الگ کر دیے جائیں تو وہ قابل استعمال ہے، لیکن خنزیر کسی صورت میں پاک نہیں ہوتا۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس جانور پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام بلند کر دیا جائے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اہل، یہ احل یحل احلال سے ہے۔ احلال کس چیز کو کہتے ہیں؟ اگر لغت عرب پہ تھوڑا سا بھی غور کیا جائے تو بہت بڑے مسئلے کا حل مل جاتا ہے۔ ہلال کہتے ہیں ابتدائی چاند کو، پہلی رات کے چاند کو۔ عرب میں یہ رواج تھا، ایک طریقہ تھا کہ جب چاند نظر آتا تو جس کو نظر آتا تو وہ اونچا بولتا اور باقی لوگ بھی اونچی آواز لگاتے کہ چاند نظر آ گیا ہے، احلال، حلال نظر آ گیا ہے۔ تو اونچی آواز سے بولنے کو احلال کہا جاتا ہے۔ چاند جب نظر آتا تھا تو لوگ شور مچاتے تھے اونچی آواز میں، تو احلال جہاں بھی ہوگا وہاں اونچی آواز ہوگی۔ جب آواز اونچی ہوگی تو تب احلال ہوگا۔ اب یہاں کیا معنی ہے؟ جو قرآن مجید کی لغت پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں انتہائی ضروری کتاب امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ کی المفردات فی قرآن ہے، لغت قرآن کی کتاب ہے۔ قرآن کے جو مشکل الفاظ ہیں، یعنی جن کی سمجھنا مشکل ہوتا ہے، وہ کتاب ہے۔ بعض اوقات اہل زبان کے سامنے ایسا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ اس زبان کے بولنے والوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، تو پھر اس کی تشریح کرنی پڑتی ہے۔ اس طرح کے مشکل لفظ کو غریب کہا جاتا ہے، جس کے اندر غرابت پائی جائے، یعنی ایک مشکل لفظ آ جائے اور عام بولنے والے بھی اس کو نہ سمجھ سکیں، یا تو اس کو سمجھنے کے لیے لغت کی بڑی بڑی کتابوں کو دیکھا جائے یا پھر ماہرین لغت سے رجوع کیا جائے، تو ایسے لفظ کو غریب کہتے ہیں۔ لفظ کے ایسے ہونے کو غرابت کہا جاتا ہے۔ جہاں حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ کا ایک شعر مجھے یاد آ گیا، اور ایک کمال کی بات ہے۔ حالانکہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ لغت غریب تو نہیں ہے نا، یہ سب کو پتہ ہے لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ بھی لغت غریب ہے۔ کیوں ہے؟ تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا
لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. لغت غریب تو وہ ہوتی ہے جو اتنا مشکل ہو کسی کو سمجھ نہ آئے، اور میں عربی بولنے والا ہو یا کوئی اور زبان بولنے والا ہو، جب تک دل گواہی نہ دے اس وقت تک لا الہ الا اللہ اس کے لیے لغت غریب ہے کہ نہ وہ خود سمجھائے نہ کسی کو سمجھا سکے گا. تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. تو لغت کی جو قرآن مجید کی لغت کی کتاب ہے، اور بھی کتابیں ہیں، الغریب فی القرآن، الغریب فی الحدیث. تو امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ کی جو المفردات ہے وہ اہم ترین کتاب ہے. امام راغب اصفہانی کے بعد جس نے بھی قرآن کی لغت پر کام کیا ہے، امام رازی کو وہ امام اصفہانی کو کراس نہیں کر سکتا. انہوں نے یہاں جو معنی بیان کیا ہے، احلال یعنی چاند نظر آئے تو اونچی آواز میں شور مچانا کہ چاند نظر آ گیا، اس کو احلال کہتے ہیں. یہاں احلال کا کیا معنی ہے؟ وما اہل لغیر اللہ بہ. دوسرے مقام پہ ہے وما اہل بہ لغیر اللہ. اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام جب جانور پہ ذبح کے وقت لیا جائے اس کو احلال کہتے ہیں. اور یہ جو ذبح کے وقت کی قید ہے یہ شان نزول میں داخل ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بتوں کے نام کے بیل، بکرے، دمبے اور جانور رکھتے تھے، اونٹ رکھتے تھے، اور جس وقت ذبح کرتے تھے تو بت کا نام لیتے تھے، بسم اللات، بسم العزیٰ، بسم حبل، یعنی بتوں کا نام لے کر وہ ذبح کرتے تھے. اور اونچی آواز میں بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ، اب دیکھیں ذبح کے وقت اونچی آواز میں، دل میں بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا جاتا، اونچی آواز میں. تو اونچی آواز میں جانور کے ذبح کے وقت جو نام لیا جاتا تھا اس کو احلال کہتے ہیں. پہلے آپ سے عرض کر دیا ہے کہ احلال لغت میں اونچی آواز میں بولنے کو کہتے ہیں جب چاند نظر آئے. تو یہ چیز شان نزول کو سامنے رکھ کے اس کا ترجمہ حضرت امام راغب اصفہانی نے لکھا کہ ذبح کے وقت کسی جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے، اونچی آواز میں کسی بندے کا نام لیا جائے، کسی بت کا نام لیا جائے، کسی نبی کا نام لیا جائے، کسی ولی کا نام لیا جائے، کسی مقرب مخلوق کا نام لیا جائے، کسی فرشتے کا نام لیا جائے، وہ جانور حرام ہو جاتا ہے. چونکہ ذبح اللہ کے نام کی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر. اور اگر کوئی اللہ اکبر کے ساتھ پھر کسی بت کا نام لیتا ہے، کسی بزرگ کا نام لیتا ہے، کسی ولی غوث قطب ابدال صحابی اہل بیت کا نام لیتا ہے، پھر بھی حرام ہوگا، اس لیے کہ ذبح صرف اللہ کے لیے ہے. بوقت ذبح اللہ کا نام. یہ جو لوگ بکرا کسی بزرگ کے دربار کے لیے رکھتے ہیں، کوئی بھی ذبح کے وقت بزرگ کا نام نہیں لیتا، اللہ کا نام لیتا ہے. اور اسی قاعدوں کے تحت ہماری فقہ حنفی میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ہندو نے بت کے لیے بکرا رکھا ہوا ہے اور ذبح کے وقت وہ قصاب خانے میں مسلمان کسائی کے آگے چڑھ گیا ہے اور مسلمان کسائی نے اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیا تو وہ حلال ہے، اس لیے کہ ذبح کے وقت اس پہ اللہ کا نام لیا گیا. اس مسئلہ میں ہندوستان کے بعد شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے بعد کے انہی کے خاندان کے علماء نے ایک ہنگامہ کھڑا کیا اور ان جانوروں کو حرام کہنا شروع کر دیا. یہاں تک لوگوں نے کہا کہ کوئی مہمان آ رہا ہو اور بندے کا مہمان ہے یا اس کا بیٹا ہے ملک سے باہر ہے تو انہوں نے گھر میں مرغا رکھا ہوا ہے یا بکرا رکھا ہوا ہے کہ میرا بیٹا پردیس سے آئے گا تو اس کے لیے ذبح کروں گا، اس کو بھی لوگوں نے حرام کہا. نعوذ باللہ. یہاں تک اس لیے حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 150 صفحے کی پوری کتاب اس بات پہ لکھی. کسی نے کہا کہ اتنے سے مسئلے پہ اتنی کتاب لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو فرمایا اس لیے ضرورت تھی کہ لوگ خدا کے حلال کو حرام کہہ رہے ہیں. جس طرح حرام کو حلال کہنا گناہ ہے، اس طرح حرام کو حلال کہنا، حلال کو حرام کہنا بھی اسی طرح گناہ ہے. آپ نے پوری کتاب لکھی. تو حضرت شاہ ولی اللہ کے خاندان کے بعد کے کچھ لوگوں نے ان کی اولاد میں سے اس مسئلے میں ہنگامہ کھڑا کیا، اس لیے اس کا ترجمہ ان کے لیے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ترجمہ یہ اس وقت مارکیٹ میں نہیں ملتا،
میں نے بڑی مشکل سے کہیں سے آج سے 20 سال پہلے حاصل کیا تھا۔ شاہ ولی اللہ صاحب کا یہ قرآن مجید کا ترجمہ ہے، فتح الرحمن اس کا نام ہے، فارسی کا صرف ترجمہ ہے، تفسیر نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب اس کا ترجمہ لکھتے ہیں، بہت باریک لکھا ہوا ہے، میرے لیے ذرا مشکل ہو رہا ہے۔ ترجمہ کیا، وما اہل لغیر اللہ بہی، آنچے نام خدا بوقت ذبح او یاد کردہ شود، آنکے نام خدا بوقت ذبح او یاد کردہ شود، وما اہل لغیر اللہ بہی، جس جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسئلہ کلیئر کر لیں کہ اگر کہ بکرا کسی نے بچے کے لیے رکھا ہوا ہے یا کسی بزرگ کی سال ثواب کے لیے رکھا ہوا ہے کہ یہ ذبح اللہ کے لیے کروں گا، اس کا ثواب میں فلاں کی روح کے لیے پیش کروں گا کہ اللہ اس کا ثواب اس کو پہنچا دے، تو یہ حرام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مدارس کے اندر اصول فقہ کی کتاب نور الانوار پڑھائی جاتی ہے، نور الانوار، اس کے مصنف حضرت ملا جیون رحمہ اللہ، جو اورنگزیب عالمگیر کے بچوں کے استاد تھے اور بہت بڑے عالم تھے۔ نور الانوار کے مصنف نے تفسیرات احمدیہ ایک قرآن مجید پر کام کیا ہے، جو احکام کی 500 آیتیں ہیں نا، قرآن میں واقعات بھی ہیں پہلی امتوں کے، اور بھی چیزیں ہیں، نصیحتیں بھی ہیں۔ احکام کی جو آیتیں ہیں نا، حلال ہے، حرام ہے، نکاح کا مسئلہ ہے، کھانے پینے کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، حج کا مسئلہ ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، احکام کی 500 آیتوں کی تفسیر انہوں نے لکھی ہے، التفسیرات الاحمدیہ۔ اس میں اس آیت پر ایک بحث کرنے کے بعد فرمایا، منہا علم ان البقرۃ المنظورۃ للاولیاء کما هو الرسم فی زماننا حلال طیب لأنه لم یذکر اسم غیر اللہ علیہ وقت ذبح۔ فرمایا کہ اس سے یہ معلوم ہوا، اس تفسیر سے، کہ ہمارے بر صغیر میں جیسا کہ بعض جانور کسی بزرگ کی اصالِ ثواب کے لیے خاص کر لیے جاتے ہیں اور نظر مان لی جاتی ہے، تو اگر ذبح کے وقت ان پہ اللہ کا نام لیا جائے وہ حلال ہیں، وہ طیب ہیں، کہ ذبح کے وقت کوئی بھی کسی بندے کا نام نہیں لیتا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اس کو ذبح کرتے ہیں۔ وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم۔ اس کے بعد وہ جانور جو گلا گھٹ جانے سے مر گیا ہو، پھر وہ جانور جو کوئی چوٹ لگنے سے از خود مر گیا ہو، یا اوپر سے گر کر مر گیا ہو، یا دوسرے کسی جانور کے سینگ مارنے سے وہ مر گیا ہو، یہ سارے حرام ہیں، الا ما ذکیتم۔ پھر وہ جس کو کوئی درندہ جانور کھا جائے اور وہ زخمی حالت میں ذبح نہ کیا جا سکے اور اسی طرح مر جائے، وہ بھی حرام ہے۔ الا ما ذکیتم، ہاں اگر تم پہنچ گئے اور تم نے اس کو ذبح کر لیا تو جو ذبح کر لیا وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اس کے بعد حلال و حرام کے مزید کچھ چیزیں بیان ہوئی ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں کئی صفحات علماء کرام نے لکھے ہیں۔ اس میں ایک اہم بات جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا پھر عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں ان سے بھی یہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے یہ بات لکھ دی تھی کہ جو اولیاء کے لیے لوگ بکرے رکھ دیتے ہیں تو ذبح کے وقت اگر اللہ کا نام لیا بھی جائے تو ان سے یہ مسئلہ ہو گیا تھا۔ ان کے شاگرد حضرت شاہ رافت، ان کی تفسیر ہے تفسیر روفی، تفسیر روفی 2 جلدوں میں ہے، وہ ان کے خاص شاگرد تھے اور انتہائی قریب تھے اور ان کے مرشد زادے بھی تھے۔ تو حضرت نے تفسیر روفی میں لکھا ہے کہ ہمارے استاد گرامی نے اپنے اس موقف سے رجوع کر لیا تھا۔ تفسیر روفی میرے پاس 2 جلدوں میں موجود ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ کے مشائخ نے
قرآن مجید کی تفسیر پر جو کام کیا، ان میں تفسیر مظہری، تفسیر روح المعانی اور تفسیر روفی، یہ بڑی اہم تفسیر ہے۔ 2 جلدوں میں، میرے پاس پرانی ایک چھاپ ہے، فوٹو کاپی اس کی میں نے اپنے حضرت سے کروائی تھی، اور ہندوستان سے میرے والد دادا جی وہ لے کر آئے تھے، پھر ہم نے اپنے حضرت صاحب کو وہ تحفہ دے دی تھی، وہاں سے میں نے کاپی کروائی۔ بعد میں 4-5 سال پہلے لاہور سے بھی وہ شائع ہو گئی ہے، میرے پاس دونوں اس کے ایڈیشن موجود ہیں۔ تو تفسیر روف میں بھی اس بات کی وضاحت کی گئی کہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ بعد میں مان گئے تھے کہ اس مقام پر مجھ سے یہ معاملہ ایسے ہو گیا ہے جو تحقیق کے خلاف ہے، تو آپ نے ان الفاظ پر پھر رجوع فرما لیا تھا۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیخۃ۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل جو کچھ بیان کر دی ہے، کچھ آئندہ درس میں بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔